بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے سامعین، آپ نے یہ ویڈیو پوری دیکھنی ہے، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ اب اگر یہ صبر کریں تو بھی ان کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے، اور اگر یہ عذر و معافی کے خواستگار ہوں تو بھی معذور و معاف نہیں رکھے جائیں گے۔ اور ہم نے ان کے کچھ ہم نشین مقرر کر رکھے تھے جنہوں نے ان کے اگلے پچھلے اعمال ان کی نگاہوں میں خوبصورت بنا رکھے تھے، اور ان کے حق میں بھی اللہ کا قول ان امتوں کے ساتھ پورا ہوا جو ان سے پہلے جنوں اور انسانوں کی گزر چکی ہیں، یقیناً وہ ضیاء کار ثابت ہوئے۔ اور کافروں نے کہا، اس قرآن کو سنو ہی مت اس کے پڑھے جانے کے وقت، اور بےہودہ گوئی کرو، کیا عجب کہ تم غالب آ جاؤ۔ بس یقیناً ہم ان کافروں کو سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے، اور انہیں ان کے بدترین اعمال کا بدلہ ضرور دیں گے۔ اللہ کے دشمنوں کی سزا یہی دوزخ کی آگ ہے جس میں ان کا ہمیشگی کا گھر ہے۔ یہ بدلہ ہے ہماری آیاتوں سے انکار کرنے کا۔ اور کافر لوگ کہیں گے، اے ہمارے رب، ہمیں جنوں انسانوں کے دو فریق دکھا جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا ہے، تاکہ ہم انہیں اپنے قدموں تلے ڈال دیں، تاکہ وہ جہنم میں سب سے نیچے سخت عذاب میں ہو جائیں۔ واقعی جن لوگوں نے کہا ہمارا پروردگار اللہ ہے اور پھر اسی پر قائم رہے، ان کے پاس فرشتے یہ کہتے ہوئے آتے ہیں کہ تم کچھ بھی اندیشہ اور غم نہ کرو، بلکہ اس جنت کی بشارت سن لو جس کا تم سے وعدہ کیے گئے ہو۔ تمہاری دنیاوی زندگی بھی ہم تمہارے رفیق تھے، اور آخرت میں بھی رفیق رہیں گے۔ جس چیز کو تمہارا جی چاہے اور جو کچھ تم مانگو سب تمہارے لیے جنت میں موجود ہے۔ غفور و رحیم معبود کی طرف سے یہ سب کچھ بطور مہمانی ہے۔ اور اس سے زیادہ اچھی بات والا کون ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور نیک کام کرے اور کہے میں یقیناً مسلمانوں میں سے ہوں۔ نیکی اور بدی برابر نہیں ہوتی، برائی کو بھلائی سے دفع کرو، پھر وہی جس کے اور تمہارے درمیان دشمنی ہے ایسا ہو جائے گا جیسے دلی دوست۔ اور یہ بات انہی کو نصیب ہوتی ہے جو صبر کریں، اور سوائے بڑے نصیب والوں کے کوئی نہیں پا سکتا۔ اور اگر شیطان کی طرف سے کوئی وصفہ آئے تو اللہ کی پناہ طلب کرو، یقیناً وہ بہت ہی سننے والا جاننے والا ہے۔ اور دن رات اور سورج چاند بھی اسی کی نشانیوں میں سے ہیں۔ تم سورج کو سجدہ نہ کرو نہ چاند کو، بلکہ سجدہ اس اللہ کے لیے کرو جس نے سب کو پیدا کیا، اگر تمہیں اسی کی عبادت کرنی ہے تو۔ پھر بھی اگر یہ کبر و غرور کریں تو وہ فرشتے جو آپ کے رب کے نزدیک ہیں، وہ تو رات دن اس کی تسبیح بیان کر رہے ہیں اور کسی وقت بھی نہیں اکتاتے۔ اس اللہ کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ تو زمین کو دبی دبائی دیکھتا ہے، پھر جب اس پر میںہ برساتے ہیں تو وہ تر و تازہ ہو کر ابھرنے لگتی ہے۔ جس نے اسے زندہ کیا وہ یقینی طور پر مردوں کو بھی زندہ کرنے والا ہے، بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ بے شک جو لوگ ہماری آیاتوں میں کاجروی کرتے ہیں وہ کچھ ہم سے مخفی نہیں۔ بتلاؤ تو جو آگ میں ڈالا جائے وہ اچھا ہے، یا وہ جو امن و امان کے ساتھ قیامت کے دن آئے؟ تم جو چاہو کرتے چلے جاؤ، وہ تمہارا رب سب کیا کرایا دیکھ رہا ہے۔ جن لوگوں نے اپنے پاس قرآن پہنچ جانے کے باوجود اس سے کفر کیا، وہ بھی ہم سے پوشیدہ نہیں۔ یہ بڑی باوقت کتاب ہے جس کے پاس باطل پھٹک بھی نہیں سکتا، نہ اس کے آگے سے اور نہ اس کے پیچھے سے۔ یہ ہے نازل کردہ حکمتوں والی خوبیوں والے اللہ کی طرف سے۔ آپ سے وہی کہا جاتا ہے جو آپ سے پہلے کے رسولوں سے بھی کہا گیا، یقیناً آپ کا رب معافی والا اور دردناک عذاب والا ہے۔ اور اگر ہم سے عجمی زبان کا قرآن بناتے تو کہتے کہ اس کے آیاتیں صاف صاف بیان کیوں نہیں کی گئیں؟ یہ کیا کہ عجمی کتاب اور عربی رسول؟ آپ کہہ دیجئے کہ یہ تو ایمان والوں کے لیے ہدایت و شفا ہے، اور جو ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں میں تو بہرا پن اور بوجھ ہے، اور یہ ان پر اندھا پن ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کسی دور دراز جگہ سے پکارے جا رہے ہیں۔ یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تھی، سو اس میں بھی اختلاف کیا گیا، اور اگر وہ بات نہ ہوتی جو آپ کے رب کی طرف سے پہلے ہی مقرر ہو چکی ہے تو ان کے درمیان کبھی کا فیصلہ ہو چکا ہوتا۔ یہ لوگ تو اس کے بارے میں سخت بے چین کرنے والے شک میں ہیں۔ جو شخص نیک کام کرے گا وہ اپنے نفع کے لیے، جو برا کام کرے گا اس کا وبال بھی اسی پر ہے، اور آپ کا رب بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ قیامت کا علم اللہ ہی کی طرف لوٹایا جاتا ہے، اور جو پھل اپنے شگوفوں میں نکلتے ہیں، اور جو مادہ حمل سے ہوتی ہے، اور جو بچے وہ جنتی ہے، سب کا علم اسے ہے۔ اور جس دن اللہ تعالیٰ ان مشکلوں کو بلا کر دریافت فرمائے گا، میرے شریک کہاں ہیں؟ وہ جواب دیں گے کہ ہم نے تو تجھے کہا سنایا کہ ہم میں سے تو کوئی اس کا گواہ نہیں۔ اور یہ جن کی پرستش اس سے پہلے کرتے تھے وہ ان کی نگاہ سے گم ہو گئے، اور انہوں نے سمجھ لیا کہ اب ان کے لیے کوئی بچاؤ نہیں۔ بھلائی مانگنے سے انسان تھکتا نہیں، اور اگر اسے کوئی تکلیف پہنچے تو مایوس اور نا امید ہو جاتا ہے۔ اور جو مصیبت اسے پہنچ چکی ہے اس کے بعد اگر ہم اسے کسی رحمت کا مزہ چکھائیں تو وہ کہہ اٹھتا ہے کہ اس کا تو میں حقدار ہی تھا،
اور میں تو خیال نہیں کر سکتا کہ قیامت قائم ہوگی، اور اگر میں اپنے رب کے پاس واپس کیا گیا تو بھی یقیناً میرے لیے اس کے پاس بھی بہتری ہے۔ یقیناً ہم ان کفار کو ان کے اعمال سے خبردار کریں گے اور انہیں سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ اور جب ہم انسان پر اپنا انعام کرتے ہیں تو وہ منہ پھیر لیتا ہے اور کنارہ کش ہو جاتا ہے، اور جب اسے مصیبت پڑتی ہے تو بڑی لمبی چوڑی دعائیں کرنے والا بن جاتا ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ بھلا یہ تو بتاؤ کہ اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے آیا ہوا ہو پھر تم نے اسے نہ مانا، بس اس سے بڑھ کر بہکا ہوا کون ہوگا جو مخالفت میں حق سے دور چلا جائے۔ ان قریب ہم انہیں اپنی نشانی آفاق عالم میں بھی دکھائیں گے، اور خود ان کی اپنی ذات بھی، یہاں تک کہ ان پر کھل جائے کہ حق یہی ہے۔ کیا آپ کے رب کا ہر چیز سے واقف و آگاہ ہونا کافی نہیں؟ یقین جانو کہ یہ لوگ اپنے رب کے روبرو جانے سے شک میں ہیں۔ یاد رکھو کہ اللہ تعالی ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔